پٹھان مجھے معاف کیجیے گا، میں آج سے تقریباً حاجی انور صاحب بھی میرے ساتھ ہے، میں کوئٹہ سے گاڑی میں بیٹھ گیا اور ہنہ اڑک جا رہا تھا۔ ہنہ اڑک اس زمانے کے اندر، اب تو ختم ہو گئے، چشمے تھے، باغات تھے، ہنہ اڑک کے درمیان سے گاڑی جا رہی تھی موسم میں بہار کے اندر، اور وہاں یہ ہو رہا تھا۔ میں پشتو نہیں سمجھتا، تھوڑا تھوڑا سمجھتا، اب تو کچھ زیادہ سمجھتا، اس وقت نہیں سمجھتا۔ بی بی شیرینہ یلے گلے ربت دے بابا یہ لنگی تھا بی بی شیرینہ، پتہ نہیں یہ بی بی شیرینہ کیا، تو لوگ اس طرح خدا کی قسم داڑھی والے اس طرح ہو رہے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے بی بی شیرینہ ایک خوبصورت خاتون تھی، اس پر ایک آدمی عاشق ہو گیا، اس پر دوسرے نے اس کو قتل کیا، پھر مقتول کے وارثوں نے قاتل کو قتل کیا، پھر قاتل کے وارثوں نے مقتول کے ورثہ میں سے قتل کیا، پھر اس طرح انہوں نے کہا قتل کیا نہیں، کہنے لگے ہمارے پٹھانوں کے بہت سے لوگ بی بی شیرینہ پر شہید ہو گئے۔ جی ہاں، ہمارے بہت سے پٹھانوں کے لوگ وہ بی بی شیرینہ پر، آپ کے بھی شہید ہے کسی بی بی شیرینہ پر، اور ہمارے بلوچوں کے زینت و آسیہ 21 گوما منی پیار مقام، تو وہ ان کے ہاں زینت ہے، اور زینت کسی خاتون کا نام ہے، بلوچ اس پر شہید ہے، اور آپ کے پٹھان بی بی شیرینہ پر شہید ہے۔ اور بوڑھے اس طرح سر جھومار اس طرح یہ گھوم رہے تھے، جب وہ گانا بج رہا تھا اور اس طرح وہ جھوم رہے تھے، میں حیران تھا۔ اب سنو، بخاری کی روایت ہے، ابی نے کہا، ابن مسعود کو کہا، ابن مسعود مجھے قرآن سناؤ۔ نبی کہہ رہا ہے، استاد اپنے شاگرد سے کہہ رہا مجھے قرآن سناؤ۔ فرمایا حضرت قرآن تو آپ پر نازل ہو گیا، میں آپ کو کیسے سناؤں؟ فرمایا کہ سناؤ۔ ہے ابی بن کعب ہے یا ابن مسعود ہے، جب صحابی قرآن پڑھتا ہے، میں آپ کو قرآن اس وقت سنا نہیں سکتا، میرا گلا بیٹھ گیا، اگر گلا میرا صحیح ہوتا تو پھر آپ بھی یہ کہ آپ کی حالت خراب ہوتی، میری حالت بھی خراب ہوتی، گلا بالکل میرا جواب دے چکا ہے، اس لیے فرمایا قرآن سناؤ۔ فرمایا فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، وہ قیامت کا دن کس طرح ہوگا جب ہر نبی کو گواہ بنا کر کے اس کی امت کے خلاف لائیں گے، اور آپ کو اس امت پر گواہ بنا کر کے لائیں گے، کیا منظر ہوگا؟ کوئی ناف تک پسینے میں ہوگا، کوئی گھٹنوں تک ہوگا، کوئی اپنے کانوں تک ہوگا، اور کوئی پورا کا پورا پسینوں میں ڈوب جائے گا، کیا حال ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا بس رو رہے ہیں اور جھوم رہا ہے، آنکھوں سے آنسو آ رہے۔ ہوا کیا پٹھان کو، ہوا کیا بلوچ کو، کہ مجھے اور آپ کو تو قرآن کے سامنے جھومنا چاہیے، رونا چاہیے، تیرا نبی بھی رو رہا ہے، لیکن ہم تو اللہ آپ کا بھلا کرے گانے کے حوالے ہو گئے، گانے کے۔ مجھے معاف کیجئے گا، پتہ نہیں مجھے کس نے بلایا، حاجی طارق نے کس نے یہاں بلایا، جب آپ نے بلایا تو پھر اب سن لینا، معاف کیجئے گا، آپ ایف اے ہے، آپ LLB ہے، آپ MBBS ہے، یہ سب کچھ ہے، آپ کی تعلیم ہے، آپ کروڑ پتی ہے، آپ ارب پتی ہے۔ ایک ڈبلہ والا وہ آتا ہے، لوہار میراسی، وہ آ کر کے طبلہ بجاتا ہے، دوسرے پٹھان تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس کو سمجھ رہے نہیں؟ سمجھ، یہ کلاہٹ ہے اور کیا ہے؟ وہ کہتے بازو۔ یہ جو اس طرح کر کے جو جھوم رہے ہیں، کروڑ پتی بھی اس طرح تعلیم یافتہ ہے۔ قربان جاؤں تیرے تعلیم پہ، قربان جاؤں تیری تعلیم پہ، قربان جاؤں تیری عقل مندی پر۔ دیکھا، دوبر شاہ کہتے ہیں اس کو۔ اب پھر بھی مولوی بے وقوف ہے، پھر بھی تبلیغی بے وقوف ہے، پھر بھی دیندار بے وقوف ہے، پھر بھی تہجد گزار احمق ہے، یہ بڑا سمجھدار ہے۔ اب سمجھو مسئلہ یہ ہے، آپ کو ایک آیت سنا دیتا ہوں، 28واں پارہ ہے، سورہ حشر ہے۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ایسے پاگل بنا دیا کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے۔ ہے کیا سمجھایا قرآن نے؟ ان کی طرح پاگل نہ بنو جو اللہ کو بھول گئے، اللہ نے اس دنیا کے اندر ایسا پاگل بنا دیا جو اپنے آپ کو بھی بھول گئے، اپنے مقام کو بھی بھول گئے، اپنی غیرت کو بھول گئے، اپنی عزت کو بھول گئے، اپنی ثقافت کو۔ پٹھان تو غیرت مند ہوتا ہے، بلوچ تو غیرت مند ہوتا ہے، سارے مسلمان میرے سر کے تاج ہے، مسلمان سارے غیرت مند ہوتے ہیں، انسان بحیثیت انسان وہ غیرت مند ہوتا ہے۔ اب بتا یہ کیا ہے؟ اب بتا یہ کیا ہے کہ تو کروڑ پتی کا ارب پتی، آج تو کروڑ کچھ بھی نہیں ہے،
تو عرب پتی کا بیٹا ہے، تعلیم یافتہ ہے، ملا تو بے وقوف ہے، تو سمجھدار ہے۔ روڈ کے اوپر بخدا ایک میراثی وہ طبلہ بجا رہا ہے اور دوسرے وہ دبر شاہ کو ہلا رہے ہیں۔ دبر شاہ، آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا نہیں؟ یہ وہ ہے کہ جب اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کی عزت بھی ان کو بھلا دی، ان کا مقام ان کو بھلا دیا، ان کی غیرتوں کو بھلا دی، ان کی پٹھانیوں کو بھلا دی، ان کی بلوچیوں کو بھلا دی، ان کی ثقافت، ان کی روایت اللہ نے ان کو بھلا دی۔ پاگل کا کوئی سینگ ہوتا ہے، ناراض نہ ہونا۔ ہمارے بلوچ، ہمارے استاد تھے، ابھی تک زندہ ہے، حاجی انور صاحب، آپ کو زیارت کراؤں گا، 90 سال اس کی عمر ہے۔ استاد جی ایسی پٹائی کرتے تھے، ارشاد الصرف پڑھاتے تھے، ایسی پٹائی کرتے تھے کہ خدا کی پناہ، ہم رات کو پڑھتے 1 بجے کے قریب جب نیند آتی تو حضرت جی دیوار پر بٹھاتے بہت سے طلبہ کو، دیوار کے اوپر بیٹھے، یہاں پر جھوم رہے، کتاب پڑھ رہے، اگر کسی کو نیند آ گئی تو انشاءاللہ گردن اس کی ٹوٹ جائے گی، گر جائیں گے دیوار سے، بخدا دیوار کے اوپر بٹھاتے اس طرح۔ اور آج میں اساتذہ کے سبق کو بھول گیا، لیکن اس کے اسباب کو 40 سال ہو گئے، ابھی تک میں بھولا نہیں۔ اور ان کی کتاب ایسے ڈنڈے میں پڑھتے تھے، اس میں بہت سے لڑکے پڑھتے دماغوں کا خشک ہو جاتا، کئی لڑکے وہ پاگل بھی ہو گئے۔ اب ہوا کیا؟ ہمارا بلوچ صاحب آ گیا، بلوچ آ گیا، یہ چھوڑو، یہ میرے لیے ڈیزل لا رہے، آپ لوگ پریشان نہ ہو، بات سمجھو۔ طالب علم جب آ گیا، یہ رکھو، کوئی مسئلہ نہیں، گاڑی چل جائے گی۔ طالب علم جب آ گیا، اچھا تکڑا آدمی تھا، اس کو کسی نے کہا کہ خیال کرنا یہ کتاب ارشاد الصرف آدمی کو پاگل بناتی ہے۔ اس نے کہا کیسے پاگل بناتی ہے؟ کہا دیکھ لینا، زیادہ محنت نہیں کرنا، زیادہ اپنے آپ کو خراب نہ کرو، اس سے آدمی پاگل ہوتا ہے۔ استاد جی نے اس ہفتے میں، اگلے ہفتے میں پٹائیاں کی، سب کی پٹائیاں، مجھے خود بھی ایسی پٹائی، ہم بھاگتے تھے پھر۔ سبحان اللہ۔ اب طالب الغریب پڑھتے 2 مہینے کے بعد اس کا دماغ خراب ہو گیا، اور اس نے ارشاد الصرف کو اٹھا کر کے، پورے ارشاد کو، کتاب کو اس نے چادر کے اندر باندھا، چادر میں باندھ کر کے پھر اس کو درخت کے ساتھ لٹکایا، اور لٹکا کر کے ادھر سے بڑے بڑے پتھر اٹھا کر کے مار رہا اس کو، کہتے تیری ماں کو، تیری بہن کو اس طرح کرے، تو لوگوں کو پاگل بناتی، مجھے بنا، میں دیکھتا ہوں کیسے بناتی، واللہ العظیم سنا ہے کہ تو لوگوں کو پاگل بناتی ہے، مجھے بنا دے۔ جنگل کے اندر مدرسے کے قریب، کوٹ لالو دریا خان مرید میں ہم پڑھتے تھے، نواب شاہ کے قریب، تو جنگل کے قریب مدرسہ تھا۔ اب طالب علم، دوسرے ایک طالب علم نے دوپہر کو جا کر کے دیکھا، یہ ظالم کا بچہ اتنا بڑا پتھر اٹھا کر کے، وہ کتاب لٹک رہی ہے، کتاب کو اٹھا کر کے ایک مارتا، کتاب اس طرح ہو کر کے، پھر کہتے استاب موردہ کا کہوں استغفر، پھر اس کو مار۔ میں چونکہ پشتوں میں آپ کو ترجمہ کر کے بتا رہا، ورنہ وہ بلوچی میں کہتے تی ماسا چونکنا، تی غوارا چونکنا، آپ کے ماس کو فلاں کو اٹھا کر کے پتہ۔ ایک طالب نے دیکھا، دوسرے کو بتایا، تیسرے کو بتایا، چوتھے کو بتایا، طلبہ جمع ہو کے دیکھ رہے، کتاب بھی حیران ہے، یا اللہ کس کے ہاتھ پہ پڑ گیا ہوں، کتاب کو بھی دبا کر کے وہ مار رہا۔ تو آخرکار طلبہ نے آ کر کے پکڑا، کیا ہوا؟ کہتے تم لوگوں نے تو کہا تھا نا کہ یہ کتاب آدمی کو پاگل بناتے، اس کی ماں کو بھی طاقت نہیں مجھے پاگل بنائے، اس کے باپ کو بھی طاقت نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ پاگل ہو گئے نہیں ہو گئے؟ پاگل تھا نہیں تھا، پاگل ہوا نہیں ہوا، پاگل ہوا، لیکن اپنے پاگل پن کا پتہ نہیں ہے۔ یاد رکھو، ہم اور آپ خدا کے باغی بھی بن گئے، سب کچھ ہو گئے، بے دین بن گئے، محمد کو بھی ناراض کر دیا، اللہ کو بھی ناراض کر دیا، 7 لاکھ صحابہ کو بھی ناراض کر دیا، پاگل ہو چکے، انگریز ہم سے راضی ہے، اس پر دبر شاہ کو ہلا رہے، پاگل ہو چکے، لیکن اپنے پاگل ہونے کا کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔